ہمارے علماء احناف کے نزدیک میت کے ترک کے ساتھ ابتداءً 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کفن دفن، نمبر 2 یعنی تجہیز و تکفین، نمبر 1، نمبر 2 قرض، جو کیا ہے قرض ہیں، دین ہیں، وہ ادا کریں گے مائی کی طرح، اور تیسری چیز کیا ہے کہ ثلث میں سے وصیتوں کو نافذ کرنا، اور چوتھی چیز ترکہ تقسیم کرنا ورثاء کے درمیان۔ اس کے بعد موانع عرث 4 ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ قتل ہیں، پھر آگے قتل کی کئی قسمیں ہیں، اور اس قتل سے عرث سے مانع ہوگا جس کی وجہ سے یا تو قصاص ہو جائے یا کیا ہو کفارہ واجب ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ اختلاف دین ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اختلاف دارین ہے، اور چوتھا کیا ہے؟ رقیت ہیں، غلام ہونا۔ اس کے بعد ذوی الفروض کہ ترکہ کن کے درمیان تقسیم ہوگا، تو پہلے نمبر پر ذوی الفروض ہے۔ ذوی الفروض کون ہیں؟ جس کے حصے جو ہیں قرآن پاک میں متعین ہیں، اور وہ 12 لوگ ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ اس کے بعد عصبات نسبیہ، عصب اصل میں لغت میں کہتے ہیں پٹے کو، اور اصطلاح میں جو ذوی الفروض سے ما باقیاں مال بچ جائے اس کو کیا کرے؟ عصبات لے لے۔ اب اگر عصبات نسبیہ ہیں تو پھر عصبات سببیہ، عصبات سببیہ نہیں ہے تو پھر عصبات سببیہ کے عصبات نسبیہ۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ رد ہوگا ذوی الفروض پر۔ 6 نمبر پر ذوی الارحام ہیں، 7ویں نمبر پر مولا الموالات ہے، اور 8ویں نمبر پر مقر لہو بالنسب الی الغیر، اور 9ویں نمبر پر یوصى لہو بجمیع مال، اور 10ویں نمبر پر بیت المال۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ اب کیا ہیں احوال؟ باپ کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں۔ اولاد نہ ہو تو عصبہ محض، صرف مؤنث اولاد ہو تو سدس مال سوا، صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر مؤنث دونوں ہو تو سدس محض۔ دوسرے نمبر پر دادا باپ کی طرح ہے، لیکن باپ کی موجودگی میں دادا کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اخیافی بھائی اور اخیافی بہن ہیں، اس کی 2 حالتیں ہیں، 3 حالتیں ہیں۔ 1 ہو تو سدس ملے گا، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلث ملیں گے، اور باپ اور اولاد کی موجودگی میں کیا ہوں گے؟ باپ دادا اولاد کی موجود محروم ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر شوہر ہیں، شوہر کی 2 حالتیں ہیں، یا تو اولاد نہیں ہوگی یا ہوگی، اگر اولاد نہیں ہے تو نصف، اگر اولاد ہے تو ربع۔ اس کے بعد زوجہ، چاہے 1 ہو، چاہے 3 ہو، چاہے 4 ہو، اس کی 2 حالتیں ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو زوجہ کو ربع ملے گا، اگر اولاد ہے تو سومن ملے گا۔ اس کے بعد بنت ہیں، بیٹی کی 3 حالتیں ہیں۔ 1 کو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہو ثلثان، اگر بیٹا ساتھ آ جائے تو عصبہ ہوگی۔ اس کے بعد بنت الابن، پوتی ہیں، پوتی کی 6 حالتیں ہیں۔ 1 ہو تو نصف ملے گا، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ثلثان، شرط یہ ہے کہ بنت ساتھ نہ ہو، اگر بنت ساتھ آ جائے تو پھر سدس ملے گا۔ ابن الابن ساتھ آ جائے تو پھر عصبہ بنائیں گے، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بنات آ جائے تو محجوب، اگر ابن آ جائے تو محجوب۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ آگے حقیقی بھائی اور بہن، اس کی 5 حالتیں ہیں۔ 1 ہو تو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان، شرط یہ ہے کہ بیٹی ساتھ نہ ہو، اور اگر کیا حقیقی بھائی ساتھ آ جائے تو کیا کریں گے؟ عصبہ بنائیں گے، اگر بیٹی ساتھ آ جائے تو پھر بھی کیا کریں گے؟ عصبہ بنائیں گے، لیکن اگر کیا ساتھ آ جائے؟ ابن آ جائے تو اس کی وجہ سے محروم ہوں گے، اور باپ اور دادا آ جائے تو پھر بھی کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے۔ اللاتی بین کی 7 حالتیں ہیں، اللاتی بین 7 حالتیں۔ 1 کو نصف، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ہیں، اگر اللاتی بائی ساتھ آ جائے تو پھر عصبہ ہوں گے، اگر بیٹی ساتھ آ جائے تو پھر بھی کیا ہوں گے؟ عصبہ ہوں گے،
اگر حقیقی بائی ساتھ آ جائے تو محروم ہوں گے. حقیقی بینا ساتھ آئے تو شرط کیا ہے کہ بیٹی کی وجہ سے عصبہ ہو, تو پھر کیا ہے یعنی عصبہ بن جائے گا. اور اگر بیٹا ساتھ آ جائے تو پھر کیا ہوں گے, محروم ہوں گے. سمجھ آ گیا بھائی. آگے کیا ہے ماں. ماں کی کتنی حالتیں بتائی تھی ہم نے, یعنی پہلے میں 2 شرطیں ہیں اور دوسرے میں اگر یہ نہ ہو تو ماں کو ثلث الکل ملے گا. یعنی اگر میت کی اولاد ہیں تو ماں کو کیا ملے گا, سدس. اگر حقیقی بھائی, حقیقی بہن, اخیافی بھائی, اخیافی بہن, اللاتی بھائی اور اللاتی بہن 2 آ جائے تو اس میں ماں کو کیا ملے گا, سدس ملے گا. پھر تیسرے میں چلے جاؤ, اگر باپ کے ساتھ زوج آ جائے اور ماں بھی ہو تو اس صورت میں ماں کو ثلث الباقی ملے گا, ثلث الباقی. اسی طرح اگر زوجہ آ جائے تو پھر بھی ماں کو کیا ملے گا, ثلث الباقی. اور اگر دادا آ جائے تو ہمارے نزدیک کیا ہے, ثلث الکل ملے گا, اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثلث الباقی. اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے مذکور جو گئے تو پھر ثلث الکل ملے گا ماں کو. سمجھ آ گیا بھائی. اور جدہ کی 2 حالتیں ہیں. جدہ صحیح, جدہ صحیح کی کتنی حالتیں ہیں, اور جدہ کو سدس ملے گا ہر حال میں. کیا ملے گا, سدس. لیکن جب یہ کیا ہو, درجے میں برابر ہو. درجے میں برابر یہ ہیں ام الام, ماں کی ماں, ام الاب, باپ کی ماں. اب دونوں طرف آ گئی ہیں, باپ کی ماں بھی ہیں اور ماں کی ماں بھی ہیں, تو اب یہ دونوں درجے میں برابر ہیں تو دونوں کو کیا ہوگا, مشترکہ طور پر سدس ملے گا. سمجھ آ گیا بھائی. اور ماں کی وجہ سے مطلقاً ماں محروم ہوگی, دادیا. ماں کی وجہ سے مطلقاً دادیا محروم ہوگی. مطلب یہ باپ کی طرف سے بھی دادی کو محروم کرے گی ماں, اور اپنی طرف سے ماں کی طرف سے جو ماں ہیں, دادی ہیں, اس کو بھی کیا کرے گی, محروم کرے گی. باپ کی طرف سے صرف ابویات, باپ کیا کرے گا, صرف ابویات. یعنی باپ کی طرف سے ابویات, جو باپ کی طرف سے دادیاں ہیں اس کو ابویات کہتے ہیں, اور جو ماں کی طرف سے دادیاں ہیں ان کو امیات کہتے ہیں. تو ماں تو مطلقاً دونوں کو محروم کرتی ہیں, لیکن باپ صرف کیا کرتا ہے, ابویات کو محروم کرتا ہے. اور دادا وہ بھی ابویات کو محروم کرتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو محروم نہیں کر سکتا, کیونکہ جس طرح بیوی کہتے ہیں کہ جس طرح تمہارا بیٹا اس طرح میرا بھی بیٹا ہے. سمجھ آ گیا بھائی. تو جس طرح تمہیں اسے مل گئی مجھے بھی ایسا ملے گا. اور جد صحیح تو جانتے ہو نا, جد صحیح. جد صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے, جیسے ام الام, ماں کی ماں, ام الاب, باپ کی ماں. تو یہاں پہ جد صحیح کا واسطہ نہیں آ رہا, تو اس کو جد صحیح کہتے ہیں. سمجھ آ گیا بھائی. تو 2 حالتیں ہو گئی جدہ صحیح کی. کون سی ہیں, کہ سدس ملے گا. کیا ملے گا, سدس ملے گا جب درجے میں کیا ہو, برابر ہو. اور اگر درجے میں برابر نہیں ہے تو پھر جو میت کے قریب ہیں اس کو ملے گا, باقیوں کو نہیں ملے گا. سمجھ آئے بھائی. اور ماں کی وجہ سے دونوں طرف کے دادیا کیا ہوگی, محروم ہوگی. باپ کی طرف سے صرف ابویات اور دادا کی طرف سے بھی ابویات, لیکن اپنی بیوی کو دادا محروم نہیں کر سکتا. سمجھ آ گیا بھائی. یہ آج آپ لوگوں کا سبق ہے.